شكرا يا ربي شكرا. الحمد لله وقفا وسلام على عباد اللہ الذین اصطفا. اما بعد، میرے عزیزو، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس ریتی دنیا میں دیندار اور دنیا دار کا بہت زیادہ فرق کیا جاتا ہے کہ یہ دیندار ہے، یہ دنیا دار ہے. جو کاروبار کرے وہ لوگ اسے دنیا دار سمجھتے ہیں، جو اسکول پڑھائے لوگ اسے دنیا دار سمجھتے ہیں، جو ڈاکٹر ہو اسے لوگ دنیا دار سمجھتے ہیں، جو وکالت کرے لوگ اسے دنیا دار سمجھتے ہیں، جو جج ہو لوگ اسے دنیا دار سمجھتے ہیں. وہ دیندار کس کو سمجھتے ہیں؟ جو نمازی ہو، حاجی ہو، چہرے پہ داڑھی سجائی ہوئی ہو، سر پہ پگڑی پہنی ہوئی ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، مدرسہ پڑھنے والا ہو یا مدرسہ پڑھانے والا ہو، اسے لوگ سمجھتے ہیں دیندار. اور جو دنیا میں لگ گیا وہ لوگ سمجھتے دنیا دار. کاروبار ہے یہ دنیا دار ہے، یہ دنیا دار، یہ دیندار ہے. حالانکہ دیکھا جائے جو دنیا دار ہے چاہے تو وہ بھی دیندار بن سکتا ہے، اور جو دیندار جسے لوگ سمجھ رہے ہیں بس وقت وہ بھی دنیا دار بنا ہوا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مثال کے ذریعے ہر بات انسان کو اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے اور انسان مثال کے ذریعے ہر بات آسانی سے سمجھ جاتا ہے. ایک بندہ اسکول پڑھا رہا ہے، لیکن اسکول پڑھاتے پڑھاتے وہ اسے اس لیے پڑھا رہا ہے کہ میں یہ اسکول جو پڑھا رہا ہوں اس کے ذریعے جو اسلامیات کی کتابیں ہوتی ہے یا دینی کتابیں جو اسکول میں بھی ہوتی ہے، تو میں یہاں جو پڑھا رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے خاطر اس لیے کم پڑھا رہا ہوں کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مجھے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے. یہ میرا ذریعہ معاش ہے. میں صرف اللہ کی رضا خاطر یہاں پڑھا رہا ہوں کہ یہاں پر اچھی تعلیم دوں گا اور اپنی پوری جتنی اللہ نے مجھے صلاحیت دی اپنے شاگردوں پہ لگاؤں گا. تو یہ بھی دیندار بن سکتا ہے. اس طرح ایک ڈاکٹر ہے، لیکن وہ ڈاکٹر تو ہے لیکن وہ نیت کر رہا ہے بیٹھ کے یہاں پر میں بیٹھ کے قوم کی خدمت کروں گا، لوگوں کو اچھی اچھی دوائیاں دوں گا لکھ کے. اس لیے نہیں کہ میرا پیسہ ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. میں مریضوں کا خیال کروں گا، جو پیسے نہیں دے سکا، جو غریب ہوا میں اس کو فری میں بھی دوائی دوں گا. تو یہ بھی دیندار اس طرح بن سکتا ہے. وکیل ہے، وہ کہہ رہا ہے میں جھوٹا مقدمہ نہیں لوں گا، میں سچا مقدمہ لوں گا، میں سچا ساتھ دوں گا. تو اسے کر کے یہ بھی دیندار بن سکتا ہے. جج بیٹھا ہے، اللہ اس کو بٹھایا جج کی کرسی پر، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں حق کا فیصلہ کروں گا، عدل کا فیصلہ کروں گا، انصاف کا فیصلہ کروں گا. اگر مجرم میرا بیٹا بھی ہوا تو میں اس کو سزا دوں گا، اور اگر حق پر میرا دشمن بھی ہوا تو میں اس کے حق میں فیصلہ کروں گا. میں فیصلے لے کر کسی کے حق میں ناحق فیصلہ نہیں کروں گا. اللہ نے مجھے کرسی دی ہے، ادھر بیٹھ کے مجھے حق فیصلہ کرنا ہے، انصاف کا فیصلہ کرنا ہے. اس طرح کر کے یہ بھی دیندار بن سکتا ہے. لیکن ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، کاروبار اس نے شروع کیا، اس نے نیت کیا کی کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے، اور لوگوں کو بلکہ میں دوں گا. اللہ مجھے دے گا، میں لوگوں کی مدد کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، مسکینوں کی مدد کروں گا، اپنی بہنوں کو دوں گا، اپنی والدہ کو دوں گا. اللہ دے گا والد کو بھی پسندیدہ چیز لا کے کھلاؤں گا جنہیں پسند ہے. اور میں یہاں کاروبار جو کرا سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، امانت داری سے کروں گا، خیانت نہیں کروں گا. چیز میں عیب ہوگا بتاؤں گا، اس میں عیب ہے، عیب چھپاؤں گا نہیں. تو یہ بھی دیندار بن سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب ہے.
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو صبح سے لے کے شام تک صرف اس لیے اپنی بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے تو شام کو اس حالت میں لوٹتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر چکے ہوتے ہیں، تھکا رہا ہے۔ الصادق والامین، سچا تاجر اور امانت دار تاجر قیامت کو اس کا نبیوں کے ساتھ، صدیقی کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین صحابہ کے ساتھ ہوگا، شہید لوگوں کے ساتھ ہوگا، ولیوں کے ساتھ ہوگا، جو سچا تاجر ہوگا اور امانت دار تاجر ہوگا۔ اس طرح کر کے آپ دنیا کماتے کماتے بھی دیندار بن سکتے ہیں۔ اور پیچھے جو میں نے کہا ڈاکٹر کے بارے میں، تو اس کی نیت ہے کہ میں قوم کی خدمت کروں گا، میں غریب کی مدد کروں گا، جس کا پیسے نہیں اس کو فری میں دوائی دوں گا۔ اور جج نے نیت کری کہ میں ادھر کرسی بیٹھ کے عدل کا فیصلہ کروں گا، انصاف کا فیصلہ کروں گا۔ اور اسکول میں پڑھا ٹیچر نے نیت کری کہ میں ادھر صرف اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ میں ادھر صحیح دین بچوں کو سکھاؤں گا، اور لوگوں سے سوال کرنے کی جو اللہ نے رزق کھلائے میں سے، تاکہ لوگوں کی مدد بھی کروں گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، نیت کے اوپر ہے۔ اور بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بڑھ کر ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے۔ ایک بندہ داڑھی رکھی ہوئی ہے لیکن بہن کا حق کھا لیا، یہ دیندار نہیں دنیا دار ہے۔ پگڑی پہنی ہوئی ہے، ماں باپ کو تنگ کر رہا ہے، یہ دیندار نہیں دنیا دار ہے۔ ایک انسان مدرسے پڑھا رہا ہے لیکن وہاں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ کو اور وہاں مدرسے میں بیٹھ کر بچوں پہ گندی نگاہ رکھی ہوئی ہے، یہ دیندار نہیں دنیا دار ہے۔ دیندار بننا ہے تو اسے اپنے اخلاق اچھے کرنے پڑیں گے۔ دیندار بننا ہے تو بہنوں کے حق نہیں کھانے ہیں، بہنوں کا حق دینا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، بڑے درد دل کے ساتھ، بہنوں کے حق صرف وہ نہیں کھاتے جن کی داڑھی کٹی ہوئی ہو، بلکہ جن کی داڑھی ہو وہ بھی کھا لیتے ہیں۔ 4 مہینے والے میں نے خود دیکھے، وہ بھی کھا لیتے ہیں بہنوں کے حق، اور اسے جرم نہیں سمجھتے، اسے گناہ نہیں سمجھتے، پھر بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہوتے ہیں، صرف انہوں نے اس کا نام دین رکھ لیا، داڑھی رکھ لو، ٹوپی پہن لو، پگڑی باندھ لو، نمازی بن جاؤ، قرآن پڑھ لو، باقی جھوٹ بولو، لوگوں کو دھوکے دو، حرام کھاؤ، پھر بھی ہم دیندار ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ نہیں بھائی، اب دنیا کا کاروبار کرتے ہوئے بھی دیندار بن سکتے ہیں، حلال روزی کماتے ہوئے بھی دیندار بن سکتے ہیں، اور ممبر پہ بیٹھ کر آپ لوگوں کو فرقہ واریاں بانٹو، ادھر رہتے ہوئے بھی آپ دنیا دار بن سکتے ہیں۔ یہ ہمارا معیار ہے، دیندار ہے دنیا دار، اللہ کی نگاہ میں دیندار دنیا دار یہ نہیں ہے۔ ایک بندہ سچ بولتا ہے تو یہ دیندار ہے، امانت داری سے پیش آتا ہے تو دیندار۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 گناہ کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، کسی کو دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ جو عالم بن کے آتا ہے اپنا کاروبار کھول لے تو لوگ بولتے ہیں دنیا دار ہے، دنیا میں لگ گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے۔ 4 میں نے خود جب عالم بن کے آیا 2018 کے بعد 2019-20 میں کاروبار کھولا، میرے پاس خود 4 مہینے میں تبلیغ والے آئے، اوہ مولوی ایک کاروبار میں لگ گیا تو ضائع ہو گیا۔ او پاگل کے بچوں، حلال روزی کمانا کوئی دنیا داری ہے؟ لوگوں سے سوال سے بچنے کے لیے کاروبار کرنا کیا دنیا داری ہے؟ اور میں لوگوں کی مدد کروں گا، کیا یہ نیت کرنا کیا دنیا داری ہے؟ لوگوں کو پتہ نہیں دیندار اور دنیا داری کا مطلب کیا ہے۔ اگر دنیا میں رہ کے آپ دنیا کو دل کے اندر بٹھا رہے ہیں تو آپ دنیا دار ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس آئے 2 شخص، ایک دنیا دار اور ایک دیندار، تو دنیا دار نے کہا کہ حضرت اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، گاڑی، بنگلہ، بینک، دولت، سب نعمتیں اللہ نے کی ہے، لیکن دلی سکون نہیں ہے۔ اور ایک اور آیت جیسے دیندار کہ حضرت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس 2 وقت کی روٹی ہے، پہننے کے لیے کپڑا ہے، اور تھوڑا بہت کچھ اللہ نے دیا ہے، اتنا کچھ نہیں ہے، لیکن بڑا سکون ہے، بڑا سکون کے اندر۔ تو دونوں آئے ہوئے تھے، تو اللہ والوں نے کہا کہ بھائی
دنیا دار کو متوجہ ہو کر مخاطب ہو کر تو دنیا تیرے پاس سب کچھ ہے بنگلہ گاڑیاں دولت سب کچھ ہے کہ سکون نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے تو نے دنیا کو دل کے اندر بٹھا لیا ہے. تو بس ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں مجھے دنیا مل جائے بس دنیا مل جائے اور حاصل کر لوں یہ کر لوں. جسے تیرا سکون اڑ گیا ہے اور تو سوچتا ہے حرام آئے جو بھی آئے بس دنیا ہے تو اللہ تیرا سکون چھین لیا ہے. اور جو دیندار تھا اس بزرگ نے کہا کہ 2 وقت کی روٹی ہے اور کھانے کو تھوڑا کچھ ہے اور پہننے کو تھوڑا کچھ اللہ نے دیا ہے لیکن دنیا تو نے اپنے دل میں نہیں بٹھایا تو اس لیے اللہ تجھے دلی سکون دیا ہے. دنیا کماؤ لیکن دنیا کو دل کے اندر نہیں بٹھانا اس دل میں نہیں بٹھانا. جب نہیں بٹھائے گی دل میں تو اللہ دلی سکون عطا کرے گے. تو بھائی یہ فرق ختم کر دو. یہ دنیا دار ہے دیندار ہے. جو سچ بولتا ہے یہ دیندار ہے. جو ماں باپ کو خدمت کرتا ہے یہ دیندار ہے. جو حلال طریقے سے کاروبار کر رہا ہے دیندار ہے. جو چیز میں عیب نہیں چھپاتا یہ دیندار ہے. جو کھراک کی لائی ہوئی چیز واپس کر لیتا ہے یہ دیندار ہے. نماز پڑھے تو اللہ کا حکم ہے تو پڑھنی ہے. داڑھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ تو رکھنی ہے. آنکھوں کی حفاظت جو کرتا ہے یہ دیندار ہے. جو بہنوں کے حق کھا رہا ہے جنہوں نے بہنوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے اس کی داڑھی بھی ہو پگڑی بھی ہو پھر بھی وہ دنیا دار ہے. 4 مہینے تبلیغ میں لگے ہو بیوی پہ ظلم کر رہا ہو بیوی کو گالیاں دے رہا ہو بیٹے کو گالیاں دے رہا ہو بیٹے کو گالیاں دے رہا ہو چاہے اس کی داڑھی بھی ہو پگڑی بھی 4 مہینے بھی تبلیغ میں لگ چکے ہو لیکن پھر بھی وہ دنیا دار ہے. اللہ پاک ہمیں دیندار بنائے اور یہ سمجھائے کہ دیندار اور دنیا دار کون ہے. اللہ اس کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.